گر نبی پر پڑا رہوں گا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال پھر ایک بار آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج پھر ہمارے ایک بار اور مہمان خصوصی بنے حضرت مفتی ساجد مصباحی صاحب۔ پچھلے ایام میں پروگرام میں حضرت سے کچھ مسائل پر گفتگو ہوئی تھی، اور انشاءاللہ پھر ایک اور میں ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کی بہت اہم ہی ضرورت ہے اس وقت۔ وہ ٹاپک ہے ماں باپ اور اولاد۔ جی ہاں، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور اکثر جو بچے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے، یا کس طرح سے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ماں باپ 10 بچوں کو پال دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، کسی لائق بنا دیتے ہیں، جب وہ بچے کسی لائق ہوتے ہیں تو اولڈ ایج ہاؤس میں ان کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ آج ہم مفتی ساجد صاحب سے اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ پھر سے ہماری اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اچھا رکھے۔ مفتی صاحب، جو میں نے ابھی عرض کی کہ دور حاضر میں ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کی عزت بالکل اب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عزت کیا نہیں کر رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بے عزتی پر اتر آ رہے ہیں، بے حرمتی پر اتر آئے ہیں، جس سے ماں باپ کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے زبان یا دل سے بددعا بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں جس سے ہمارے نوجوان اس سے باز رہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ہی ان سے اف کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے سنجیدگی کے ساتھ میں نرمی والی بات کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا۔ بلا شبہ ماں باپ کے کچھ حقوق اولاد کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر، جب بچہ سمجھدار ہو، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کو دینی ماحول میں ڈھالنا، اس کو دین کے راستے پر چلانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہیں۔ جی بے شک۔ انہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سے کام انجام دینا ہے، کون سے امور سے رکنا ہے، یہ ذمہ داری بچوں کے گارجنز کی، ان کے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ وہ کورے کاغذ کی مثل ہیں، چاہے ان پر اچھائی لکھ دیں چاہے برائی لکھ دیں، انہیں اس چیز کا شعور نہیں رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ ان کا بچپن ہے، اور بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ کلاس اس کے ماں کی گود ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اگر کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اپنے گھر پریوار والوں کی حرکات و سکنات کو قبول کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری رہتی ہے کہ بچے کو ایک ایسے ماحول میں ڈھالیں جو ماحول، جو راستہ اس کو دین کی طرف لے جائے، شریعت کی طرف لے جائے، قرآن کی طرف لے جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم بچوں کو آج ان کے بچپن ہی سے اس ماحول میں ڈھالنے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے باغی نہیں بنیں گے، بلکہ دین کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں گے اور دین کے پاسبان بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک۔ اچھا دیکھا گیا ہے مفتی صاحب اکثر کہ بچے کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، بچہ دیکھ کر کاپی کرتا ہے۔ جی، جیسا آپ کرو گے اس کو کہنا کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آپ کی حرکات وہ دیکھتا ہے اس کو کاپی زیادہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ
ماں باپ کا بچوں کے حق میں یہ اور زیادہ بہتر ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی خود دین کے راستے پر گزاریں. جیسے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے بچوں کے سامنے ادا کریں. 24 گھنٹے میں چند لمحات قرآن پاک کے لیے نکال کر قرآن کو سینے سے لگائیں, قرآن کی تلاوت کریں. بزرگوں کے واقعات بچوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں, جو ان کی زندگی کے مبارک لمحے ہیں اس پر عمل کر کے بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بچے اسی اثر کو قبول کریں گے جو نماز کی صورت میں, روزے کی صورت میں, قرآن کی تلاوت کی صورت میں اور دینی باتوں کی صورت میں یہ بچے اپنے ماں باپ کی جانب سے دیکھیں گے. تو جب یہ عمل بچے اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر اپنے گھر والوں کی جانب سے دیکھیں گے تو یہ بچے دین کے راستے پر چلیں گے, دین سے دور نہیں رہیں گے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ جو حقوق, جو ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر بچوں کے حق میں ہیں ان کو وہ انجام دیتے رہیں. یہ تو جو ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر بچوں کی تھی وہ ہو گئی. جو ذمہ داریاں بچوں کے اوپر ماں باپ کی ہوتی ہیں, جو حقوق بچوں کے اوپر ماں باپ کے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ میں بچوں کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. پورے معاشرے کو آپ دیکھ لیجئے, جگہ جگہ جائیں گے کتنے سارے معاملات, حادثات ہوتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ 60 70 80 سال کی عمر میں پہنچ کر اپنے سروں کو دیوار سے مارتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر گھٹتے ہیں, روتے ہیں, بلکتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں صرف اپنی جوان اولاد کی جانب سے چند میٹھے بول سننے کے لیے کہ جوان اولاد ہم سے محبت بھری باتیں کر لے, چند میٹھے بول بول لے. تو یہ کتنے سارے حادثات نگاہوں کے سامنے ہماری رہتے ہیں کہ ماں باپ اس بڑھاپے کے عالم میں اپنے بچوں سے جو تکلیفیں ملتی ہیں اسی گھٹن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں جو جوان اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے. اور بچوں کو یہ ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا, بچپن کو ہمارے سنوارا, جوانی کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیا, اچھی تعلیم سے, اچھی تربیت سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کیا, آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو ان کے دل اور دماغ کے چین و سکون کا ذریعہ بنے, نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے جہنم میں جانے کا بھی سبب ہیں اور جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ. اب یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ یہ ماں باپ جنت میں اور جہنم میں کیسے لے جائیں گے. تو بلا شبہ اگر اولاد فرما بردار ہوگی, نیک مخلص تقوی شعار ہوگی تو یہی ماں باپ اپنی اولاد کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے, اور اگر نافرمان اولاد ہوگی تو یہی ماں باپ اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. بہت اچھی بات. تو اس لیے میری تمام تر نوجوانوں سے اور اس نئی نسل میں قدم رکھ کر زندگی گزارنے والے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے عظیم نعمت ہمارے دامن کرم میں ڈال رکھی ہے, ہمیں ان کی عزت کرنا چاہیے, قدر کرنا چاہیے, تاکہ اللہ رب العزت ان کے صدقہ و توسل سے ہماری راستے کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہمیں کامیابی کی منزل پر گامزن فرما دے. آمین. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ ہم ایسے بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عبادت خداوندی میں تو کوئی کاہلی سستی نہیں کرتے ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور بھی جو کچھ واجبات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں, فرائض بھی ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے وہ نافرمان ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بلا شبہ آدمی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, مال کی زکوٰۃ دے, حج بیت اللہ کرے, اور وہیں پر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے جو کہ حقوق العباد ہے, جی بندوں کا حق ہے. تو یہ انسان
چاہے جتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، جب تک حقوق العباد سے بری نہیں ہوگا، یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں، کسی کا مال ہے وہ اس تک پہنچا دینا، کسی کی فرما برداری ہے اس کو ادا کرنا، اطاعت و فرما برداری ہے وہ ماننا، جب تک اس سے بری نہیں ہوگا تو یہ چاہے کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، یہ اس کو نافرمانی سے نہیں بچا سکتے، اور اس شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس بندے کا حق اس کے اوپر ہے اس حق سے یہ بری نہیں ہو جاتا۔ بری نہیں ہو جاتا۔ حقوق العباد میں جب تک یہ گرفتار رہے گا تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جب یہ حقوق العباد سے بری ہو جائے تو اللہ رب العزت فضل و کرم فرمانے والا ہے، سے گناہوں کو معاف فرما دے۔